اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتلاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ قرآن تو بتلاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہما، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اگرچہ کوئی آپ کو اپنے جیسا کہے مگر احمد رضا تو آپ کو مالک کہتا ہے، اس لیے کہ آپ مالک کے محبوب ہیں، اور محبوب اور محب میں تیرا میرا نہیں ہوتا، جو محبوب کا ہوتا ہے وہ محب کا ہوتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، کیا بنے گا کیا بنے گا، میرا امام کہتا دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کیا ہے، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کیا ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ کی مکمل آیت کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہے۔ اس دنیا میں کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتھر کے آگے سر جھکاتے جھکاتے تمام زندگی کو گزار دیا۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے 3 خداؤں کو مانا، انہوں نے کسی کو خدا کا بیٹا کہا، انہوں نے کسی کو خدا کی بیوی کہا، انہوں نے کبھی پتھر کو خدا کہا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پانی کو خدا مانتے مانتے اپنی سانسوں کو توڑ دیا، مگر انہیں سلیقہ پیدا نہ ہوا کہ آخر خدا ہے کون۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے اور آج بھی دنیا میں رہ رہے ہیں جنہوں نے ترقی کو خدا مانا، جنہوں نے سائنس کو خدا مانا۔ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے دولت کو خدا مانا، جنہوں نے حکومت کو خدا مانا، جنہوں نے حسن کو خدا مانا، مگر جناب ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کسی پیڑ کو خدا مان لیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو زمین کو خدا بنا لیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ پانی کو خدا مان لیں۔ ہاں ہاں ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا نہیں مانا، جنہوں نے خدا کی بیوی نہیں مانا، بلکہ زمانے کو پیغام دیا تم کہتے ہو خدا کی بیوی ہے، تم کہتے ہو خدا کا بیٹا ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد۔ زمانے کو پیغام دے دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ہم نے نہ پانی کو خدا مانا، ہم نے نہ سورج کو خدا مانا، ہم نے نہ چاند کو خدا مانا، بلکہ زمانے کو پیغام دیا الہکم الہ واحد۔ اے زمانے سن لے، ہمارا خدا ایک ہے، اس کی شان یہ ہے اگر وہ کن کہتا ہے تو آسمانوں کو بنا دیتا ہے، اگر وہ کن کہتا ہے تو زمین کو بنا دیتا ہے۔ تو پتا چلا دنیا میں لاکھوں خدا نہیں ہے، کروڑوں خدا نہیں ہے، بلکہ ایک خدا ہے، اور زمانہ اسے اللہ کہتا ہے۔ ہمارا خدا کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا خدا بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا شاداب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کسی پتھر کو معبود مانے، ہم وہ ہیں جو پتھروں کو پیدا کرنے والے کو معبود مانتے ہیں۔ اور یہ ہمیں بتایا کس نے؟ آمنہ کے لائے۔ زور سے بولیں کس نے بتایا؟ اللہ فرماتا جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی رب کی رضا کے لیے، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کو، اور جو ایمان بچانے کی خاطر، اسلام کی بلندی کے لیے، ایمان کی خاطر آج بھی اگر ہجرت کرے گا تو انہی لوگوں کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اللہ فرماتا اور وہ جنہوں نے جہاد کیا، جہاد 2 طرح کے ہوتے ہیں،
جہاد اصغر جہاد اکبر، اللہ اکبر۔ جہاد کا صرف یہ مطلب نہیں، حالانکہ یہ مطلب ہے رب کے دین کی بلندی کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور علم اسلام کو، پیغام اسلام کو زمانے میں پہنچا دو۔ اس آیت میں کن کا ذکر کیا گیا؟ جنہوں نے رب کے لیے ہجرت کی، رب کے لیے جہاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں، میری رضا کے لیے امید کیا تھی؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں مژدہ سنا دو، اگر وہ میرے لیے نکلیں گے تو اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا۔ میں نے آپ کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی، مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں نے اس نوعیت کا آپ کے سامنے موضوع پیش کیا ہے، آپ سنیں گے تو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، اور ہم زندگی کون سی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آج میرا آپ کا عالم یہ ہے، ہمارے پاس مکان بھی عمدہ ہیں، ہمارے لباس کا عالم یہ، ہمارے لباس بھی خوبصورت ہیں، اللہ اکبر۔ ہماری تجارت کا عالم یہ، ہماری تجارتیں بھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، مگر یاد کرو ایک دور وہ بھی تھا مسلمانوں پر جن کے پاس نہ رہنے کے لیے مکان تھا، جن کے پاس نہ رہنے کو مکان تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کو رب کی رضا کے لیے مکہ المعظمہ میں چھوڑ دیا تھا جب تمام دنیا ان لوگوں کی دشمن تھی۔ اللہ اللہ، ظلم کا عالم یہ تھا۔ جب بلال نے علم اسلام کو بلند کیا تو بلال کی زبان کو جلا دیا گیا۔ جب عمار بن یاسر کی والدہ نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا تو اس بوڑھی عورت کے سینے میں اللہ اکبر نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں یہ وہ دور تھا جب ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تو مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، مکہ کے لوگوں نے پتھر مارے، مکہ کے لوگوں نے دیوانہ کہا، زبانیں چلی، مگر مصطفیٰ کے صحابہ بولے جان دے دیں گے مگر خدا کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق کے پتھر مارے، ابو بکر صدیق بولے پتھر کھا لیں گے مگر نبی سے غداری نہیں کریں گے۔ جب عمار بن یاسر کی والدہ کے سینے میں اللہ اکبر نیزہ مارا گیا تو عمار بن یاسر نے کہا والدہ کو شہید کرا دوں گا مگر مصطفیٰ کے دین سے غداری نہیں کروں گا۔ آج اسی نبی کے دین کو ماننے والا کبھی میخانوں میں شراب پیتا نظر آتا ہے، کبھی جوا کھیلتا نظر آتا ہے، کبھی زنا کے بازار کرم کرتا نظر آتا ہے۔ اے مسلمان خدا کی قسم پڑھ نبی کی شریعت کو، پڑھ نبی کی زندگی کو، پڑھ نبی کی سنت کو، پھر تو شراب نہیں پیے گا، پھر تو زنا نہیں کرے گا، بلکہ تجھے کہے گا جس طرح سے بلال نبی کا وفادار تھا اسی طریقے سے میں بھی نبی کا وفادار ہوں، میں جان دے دوں گا مگر مصطفیٰ سے کبھی غداری نہیں کروں گا۔ آج کہاں ہے وہ درد جو مسلمانوں کے دل میں پایا جاتا ہے؟ آج تو جناب مطلب کی بات کر دو تو بیان کرنے والا اچھا ہے، اور اگر بات عمل کی کر لو تو پھر اچھا نہیں ہے۔ یہ دور حاضر کا معاملہ ذہنیت ہے۔ سنو میرے سرکار غار حرا میں ہے، بولے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، مختصر الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ حضور غار حرا میں ہیں، اللہ اکبر، آقا کو اچھے اچھے خواب آتے۔ میرے سرکار تھوڑا سا پانی لے کر، تھوڑا سا ستو لے کر اپنے گھر سے نکلتے، غار حرا میں جا کر تین دن اللہ کی عبادت کرتے، 7 دن اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی کبھی حضور اکرم کو فاقہ بھی ہو جاتا۔ ایک دن میرے سرکار غار حرا میں تھے، آقا بیان فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک حسن و جمال کا پیکر نوجوان میرے پاس آیا۔ آنے کے بعد اس نوجوان نے مجھ کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس نے مجھے اس انداز میں بھینچا کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ میرا جسم ٹوٹ جائے گا۔ اور اس آنے والے نوجوان نے کہا اقرا، آپ پڑھئے۔ تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ نوجوان پھر بولا پڑھو، نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بار جوان نے کہا اقرا پڑھئے، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ اب نوجوان نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ نوجوان کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب میرے سرکار نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ میرے سرکار پر یہ اللہ کا پہلا پیغام تھا۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا کی آپ کسی مذہب کی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، کسی مذہب کی کتاب کہے گی
اپنے خدا کی عبادت کرو. کسی مذہب کی کتاب کہتی ہے اپنے دین کو پابندی سے مانو. کسی مذہب کی کتاب کی ابتدا ہوتی ہے انسان کی خدمت کرو. مگر جب رب نے مومنوں کو پہلا پیغام دیا تو رب کعبہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو پڑھو پڑھو, اس لیے کہ تم تعلیم حاصل کر لوگے تو تمہیں انسانیت کا سلیقہ آ جائے گا. اگر تم تعلیم حاصل کر لوگے تمہیں اپنے خدا کی پہچان ہو جائے گی. اللہ کی قسم, جس بندے کو رب عالم بنا دیتا ہے وہ انسان بھی بن جاتا ہے, وہ عبادت گزار بھی بن جاتا. اور جسے اس حال میں دیکھو کہ عالم تو ہے مگر نمازی نہیں ہے تو سمجھ لو کتابیں تو پڑھ لی ہیں مگر رب کی پہچان نہیں ہوئی. اور ایسے بندے کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا عالم جو بد عمل ہو اس گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹھ پہ کتابیں لاد دی جائیں. عالم وہ عالم ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اپنے علم کا عامل بھی بن جائے. میرے نبی آئے اللہ اکبر غار ہیرا سے, آقا کریم اپنے گھر آئے تو حضور کو بخار آ رہا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی. آقا کریم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ نے کمبل اڑایا. آقا کریم اب بھی کانپ رہے ہیں, اب بھی آپ کے جسم پہ بخار ہے. اللہ اللہ. حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج آپ کو ہوا کیا ہے؟ آپ تو کبھی اتنے بیمار نہ ہوئے, آپ تو کبھی پریشان نہیں دکھتے. تو میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے, ایک نوجوان نے مجھ کو اپنی باہوں میں پکڑ لیا ہے, مجھے اس نے اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے بخار آ گیا, میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. آقا فرماتے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو جانتے ہو خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا تھا؟ اے میرے سرتاج آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک زمانہ گزار دیا ہے. آپ کی شان تو یہ ہے آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں, آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں, جس کا کوئی ساتھ نہ دے اس مظلوم کا آپ ساتھ دیتے ہیں. اور میرا عقیدہ یہ ہے رب کعبہ سے امید یہ ہے جو یتیموں کی مدد کرے اس کا کوئی کبھی نہیں بگاڑ سکتا, جو بیواؤں کا سہارا بنے اس کا کوئی کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جو مظلوموں کی آواز بنے تمام زمانہ مل جائے اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اے سنی مسلمانوں, رب کعبہ نے اگر تم کو مال دیا ہے تو مال کو گناہوں پہ خرچ نہ کرو بلکہ کسی یتیم کو کپڑے پہنا دو. اللہ جنت کے کپڑے پہنائے گا. اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یوں شراب جوئے میں مت اڑاؤ بلکہ کسی بیوہ کے گھر کا سہارا بن جاؤ, اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا. اس لیے کہ اگر گناہوں پہ پیسہ خرچ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے, یتیموں بیواؤں کا سہارا بنو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. زندگی میں پیغام اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو یتیم دکھے تو اس کی مدد کیا کرو. جو یتیموں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. کوئی بیوہ دکھے تو اس کی مدد کرو, مذاق مت بناؤ. اس لیے کہ مذاق بنانا کفار مکہ کا طریقہ ہے, بیواؤں کا سہارا بننا مصطفیٰ کی سنت ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کرنا کیا ہے, اس لیے بیواؤں کا سہارا بنو. اللہ اکبر. میرے سرکار پر رب کا پہلا پیغام آ گیا. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو جس کام کے لیے مبعوث کیا ہے آپ اس پیغام کو عام کر دیں. اللہ اکبر. آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں. میرے سرکار مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں میری بات سنو ذرا. اللہ اللہ. مکہ کے جتنے بوڑھے تھے لبیک کہتے ہوئے آقا کے قریب پہنچ گئے. جتنی عورتیں تھیں مصطفیٰ کی بات پر لبیک کہا, آقا کے قریب پہنچ گئے. جتنے بچے تھے میرے سرکار کے قریب پہنچے اور کہنے لگے اے آمنہ کے لال فرماؤ تو صحیح. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مکہ کے لوگوں یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو جانتے ہو ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو ان کو رسول ماننے والے ہیں. یہ جو مکہ کے لوگ سامنے کھڑے تھے نا یہ حضور کو رسول نہیں مانتے تھے, یہ قرآن پڑھنے والے نہیں تھے, یہ خدا کا ماننے والے نہیں تھے. مگر پھر بھی مکہ کے لوگوں نے کہا اے آمنہ کے بیٹے تو صادق و امین ہے. اس لیے کہ بچپن سے جوانی سے 40 سال کی آپ کی عمر ہو گئی, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اے آمنہ کے بیٹے تو امانت دار ایسا ہے, ہم نے تجھے کبھی خیانت کرتے نہیں دیکھا. آپ سوچے تو صحیح, ابو جہل صادق کہہ رہا ہے, امیہ امین کہہ رہا ہے, میرے سرکار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا
اے مکہ کے لوگوں، جب میں دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مال میں خیانت نہیں کر سکتا، تو تمام لوگ سنو، میں صرف محمد نہیں ہوں بلکہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو محمد کا کلمہ پڑھو، کلمہ تم پڑھو گے پروردگار جنتی بنا دے گا۔ نبی نے میں صرف آمنہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے، اگر تم میرا کلمہ پڑھو گے تو اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ محبت دشمنی میں بدل گئی، وہ بوڑھے جو عزت کرتے تھے کہنے لگے دیوانہ ہو گیا ہے، کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے، بچے کہنے لگے محمد عربی کو کیا ہو گیا ہے، بوڑھیاں گالیاں دے کر جانے لگی۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی رحمتیں مسکرائیں، رب نے فرمایا محبوب گھبرانا نہیں ہے، زور سے بولیں، محبوب گھبرانا نہیں ہے۔ آج بھی یہی حال ہے، کوئی اچھا کام کرنے چلو نا تو وہ تو کفار مکہ تھے، ہمارے مسلمان اچھا کام ہونے نہیں دیتے۔ ہماری روش کیا ہے؟ یہ تو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو ہر کام اسلام کے لیے کرے، یا نہ کر سکے تو اسلامی کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی شادی میں جلسہ کرانا چاہتا ہے تو بہنوں پہلے نہ رہا، اگر ناچو گے نہیں تو بیٹھوں گا نہیں۔ ارے بھائی تم مومن ہے کہ شیطان کا کام کر رہا ہے؟ سچا مسلمان تو وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، جس کا دل محمد عربی کی نعت میں لگتا ہے، ان کی حدیثیں سننے میں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا میرے محبوب گھبرانا نہیں ہے، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا سفر شروع ہوا، اکیلی آواز اٹھتی تھی مکہ کے پہاڑ سے، آقا ابو جہل کے دروازے پر گئے، نبی نے جا کر ارشاد فرمایا اے ابو جہل تو تو مکہ کا سردار ہے، میں سمجھتا ہوں تو مکہ میں سب سے زیادہ صاحب عقل ہے، مجھے محمد مجھے تو اللہ کا رسول مان لے، اس لیے کہ تو جانتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، رسول وہ ہوتا ہے جو پکا ہو، رسول وہ ہوتا ہے جو امین ہو، تو جانتا ہے میں صادق بھی ہوں، تو جانتا ہے میں امین بھی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نبی نہیں مانوں گا، میرے نبی امیہ کے دروازے پہ گئے، امیہ تو مجھے نبی مان لے، کہنے لگا تم کو نہیں مانوں گا، نبی عتبہ کے دروازے پہ گئے، آپ نے فرمایا تو نبی مان لے۔ مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے ہر کسی نے کہہ دیا محمد مر جائیں گے مگر تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ میرے آقا کے دل کو ٹھیس پہنچی، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل مانتا نہیں ہے، میں نے امیہ سے کہا، امیہ مانتا نہیں ہے، میں نے شیبہ سے کہا، شیبہ مانتا نہیں ہے۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، ایمان دینا رب کا کام ہے۔ میرے محبوب اسلام کی تبلیغ کرو، تبلیغ کرنا محمد کا کام ہے، ایمان عطا کرنا پروردگار کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرنے والے تم ہو اور دین کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، علماء فرماتے سب سے پہلے 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا، جوانوں میں ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، 5 لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اسلام مکہ میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ مکہ کے شیر امیر حمزہ نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مکہ کے لوگ گھبرا گئے، امیر حمزہ مسلمان ہو گیا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ایک دن وہ بھی آیا، حضرت عمر نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا، مکہ والے گھبرا گئے، امیر حمزہ بھی ان کے ہو گئے ہیں، عثمان غنی بھی ان کے ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ان کے ہو گئے ہیں، عمر فاروق بھی ان کے ہو گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہمارے دین کا کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا محبوب تبلیغ کو عام کرو، میرے سرکار اپنے دین کی تبلیغ کو عام کر رہے ہیں۔ اب مکہ کے لوگوں نے پلان بنانا شروع کر دیا، اسلام کو مٹا دیا جائے، محمد عربی کے قدموں کو روک دیا جائے، مگر رب کی رحمتیں کہہ رہی تھی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرے۔ حضرت آج ہماری پریشانی کیا؟ ہمیں چند دن گوشت کھانے نہ ملے تو بیٹا بھی پریشان، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، اور پورا گھر ہفتے بھر نماز نہ پڑھے تو کسی کو پریشانی نہیں۔ جبکہ اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے، رب کے سامنے سر جھکانا فرض ہے۔ اسلام میں ناچنا فرض نہیں ہے،
علم دین کو سیکھنا فرض ہے. ہمارا معاملہ الگ ہو چکا ہے, ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہے, ہمارے حالات خراب ہیں. اللہ اکبر. مکہ والوں نے سوچا اگر محمد کے قدموں کو نہیں روکا گیا ہمارا نام لینے والا نہ ملے گا. مکہ والوں نے پلاننگ بنائی, جو بھی محمد کا کلمہ پڑھے اس کو مارا جائے, جو بھی محمد کا کلمہ پڑھے اس کا کوڑوں سے استقبال کیا جائے. اللہ اللہ. اسی مکہ میں ایک نوجوان تھا, اللہ اکبر, اس کا نام بلال تھا. یہ کتنے بازاروں میں بکا تھا, کتنے لوگوں کا غلام بنا تھا. ایک دن حضرت بلال کے آقا نے پوچھا, اے بلال یہ بتا تو میرا کہا مانے گا یا محمد کا کہا مانے گا؟ تو بلال بولے بلال کی تو جان محمد پہ قربان ہے. کہنے لگا میرے دین کو مانے گا یا محمد کے دین کو مانے گا؟ بلال کہنے لگے محمد کے دین پہ تو میں مر جاؤں گا. امیہ کہنے لگا میرے گھر میں رہے گا تو تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دوں گا, میرے گھر میں رہے گا نماز نہیں پڑھنے دوں گا. بلال بولے کلمے کی بات کرتا ہے. حضرت بلال نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اب اتنا کہا تھا, حضرت بلال کے منہ میں کوئلے ٹھوس دیے گئے. آپ سوچو تو صحیح, اگر کسی کے منہ میں کوئلے ٹھوس دیے جائیں تو اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا, اس کے درد کا عالم کیا ہوگا. بلال کی زبان کو جلا دیا گیا, بلال تتلانے لگے, بلال کی زبان میں لکنت آ گئی. امیہ نے اگلے دل بلال سے پوچھا, بلال بتا میرے دین کو مانے گا یا محمد کا کلمہ پڑھے گا؟ بلال توتلی زبان سے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیہ کہنے لگا مکان میں میرے رہے, کلمہ اس کا پڑھے, میں تجھے مکان میں نہیں رہنے دوں گا. غلام میرا ہے, کلمہ نبی کا پڑھے, میں تیری زبان کاٹ لوں گا. غلام میرا ہے, بات نبی کی کرے, میں تیری آنکھیں نکال لوں گا. بلال حبشی نے کہا تھا زبان تیری ہے تو لے لے, آنکھیں تیری ہے تو لے لے, جسم کا ہر اعضا تیرا ہے تو لے لے, مگر دل کا کیا کرے گا؟ یہ دل تو میں نے آمنہ کے لال کو دے دیا ہے. میرا امام بریلی سے پکارا, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سنتے ہیں کہ میں شرم میں صرف ان کی رسائی. اللہ اکبر. ایک دور وہ بھی آیا, اگر مصطفیٰ گلیوں سے نکلتے تو مکہ کے لوگ پتھر مارتے, چھوٹے چھوٹے بچے دیوانہ کہتے, اللہ اکبر, جوان گالی دیتے. صحابہ اکرام کے سامنے گستاخی کی جاتی تو آقا کے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں مارے ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمیں جلا دیں ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہماری بوٹی بوٹی کر دیں پرواہ نہیں ہے, مگر آقا جب یہ مکہ کے لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, جب یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم سے سنا نہیں جاتا. آقا اجازت دے دو ان کا مقابلہ ان کی زبان میں کیا جائے, یہ ہاتھ چلائیں تو ہم ان کا جواب دیں. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اے میرے صحابہ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ابھی میرے رب کا پیغام نہیں آیا ہے, جب رب کا پیغام آئے گا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, زبان کا جواب زبان سے دیا جائے گا, شاعری کا جواب شاعری سے دیا جائے گا. صحابہ نے صبر کر لیا, زمانہ گزرتا گیا, ظلم بڑھتا گیا. جانتے ہو ظلم کا عالم کیا تھا؟ اگر نبی مکہ کے اندر تشریف لے جاتے, مکہ والے آقا کے پتھر مارتے, اتنے پتھر مارتے کبھی نبی کا سر پھوٹ جاتا, کبھی نبی کے چہرے سے خون نکلنے لگتا. میرا رب فرماتا محبوب صبر کرو, محبوب صبر کرو. اگر نبی کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے, ابو جہل مصطفیٰ کی گردن میں رسی ڈالتا اور زور سے کھینچا کرتا تھا, آقا کریم کی سانس گھٹنے لگتی تھی, آنکھیں ابلنے لگتی تھی. حضرت فاطمہ آ کر ابو جہل کو دھکا دیتی تھی اور کہتی تھی ظالم تو جس پہ ظلم کر رہا ہے یہ کائنات کا سردار ہے, یہ وہ ہے جو مظلوموں کا مسیحا بن کے آیا ہے, مگر ابو جہل کو رحم نہیں آتا. میرا رب فرماتا محبوب صبر کرو, محبوب صبر کرو. ایک دن اللہ کو اپنے محبوب کی امت پہ پیار آ ہی گیا. رب کعبہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل اب میرے محبوب سے جا کر کہو اب ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مکہ کو چھوڑو, مدینہ کو ہجرت کرو. ہم مکہ کو نہیں بلکہ مدینے کو اسلام کی راجدھانی بنائیں گے. اور رب نے فرمایا اکیلے مت جانا, ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر جانا اور اپنے صحابہ سے کہو
جو مکہ میں رہنا چاہے مکہ میں رہے، جو ہجرت کرنا چاہے وہ ہجرت کرے۔ میرے سرکار نے اتنا سنا، اللہ اللہ سرکار کے دل کو سکون ملا۔ رب نے فرمایا محبوب تیاری کرو۔ اب آقا کو کیا تیاری کرنی تھی؟ چند پھٹے پرانے کپڑے لیے جن پر پیبند لگا تھا، وہ مصلی اٹھایا جو کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا۔ میرے سرکار تیار ہو گئے۔ حضرت علی کو آقا نے بلایا، علی تشریف لائے۔ نبی فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ آج تمہیں آرام کرنا ہے، صبح کو اٹھنا، مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنا اور مدینے کو فوراً تشریف لے آنا۔ اللہ اکبر، علی میرے نبی کے بستر پہ ہیں۔ اللہ اللہ، نبی نے قدم بڑھائے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا حضور مکہ کے 40 نوجوانوں نے آپ کے مکان کو گھیر رکھا ہے، 40 کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آپ کب قدم نکالیں گے؟ کب یہ مکہ والے آپ کو قتل کریں گے؟ اللہ اللہ، میرے سرکار نے فرمایا اب کیا کروں؟ حضرت جبریل فرماتے حضور آپ سورہ یاسین کو پڑھئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے سورہ یاسین کو پڑھا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کی ابتدائی آیات کو پڑھ کر میرے حضور نے کنکروں کو اٹھایا اور مکہ والوں کے چہرے پہ چھڑک دیا۔ اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے نبی نکلے چلے گئے مگر کسی کافر کو نظر نہیں آئے۔ اللہ کو یہ آدھا اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا اس رمیتا ولیکن اللہ رما، محبوب تم نے جو کنکری پھینکی تھی وہ ہاتھ تمہارا تھا مگر طاقت تمہارے خدا تھی۔ آپ قرآن کی طاقت کو پہچانے۔ نبی نے سورہ یاسین کی آیات کو پڑھا، کفار کے منہ پہ پھینکا، نبی نکلے چلے گئے، کسی کو نظر نہیں آئی۔ آج ضرورت ہے پکی عقیدت کی۔ قرآن میں آج بھی اتنا اثر ہے کیونکہ قرآن وہی ہے۔ اگر بدل گئی ہے تو عقیدتیں بدل گئی ہیں، اگر کمزور ہو گیا ہے تو ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ میرے سرکار سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے۔ جانے کے بعد آپ نے فرمایا چلو ابو بکر، رب کعبہ کا حکم آ گیا ہے، ہمیں مکہ چھوڑنا ہے۔ عرض کی حضور میں بھی ساتھ چلوں گا۔ نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر تم بھی ساتھ چلو گے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے ابو بکر کو ساتھ لیا۔ لینے کے بعد آقا وہاں سے چلے اور ایک غار پڑتا ہے مکہ کے قریب جس کا نام غار سور ہے۔ آقا کریم 3 دن غار سور میں تشریف فرما رہے۔ 3 دن کے بعد آقا مدینہ کی جانب چلے۔ میرے سرکار ہفتوں کا سفر مہینوں میں کرتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب جب ان لوگوں کی نظر میرے سرکار کے چہرے پر پڑی، اللہ اللہ، سردار کہنے لگے حضور میرے گھر تشریف لے چلیں۔ نبی نے فرمایا نہیں۔ غریب کہنے لگے حضور میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آقا نے فرمایا نہیں۔ سرمایہ دار کہنے لگے حضور میرے گھر چلیں۔ آقا نے فرمایا نہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ نے عرض کیا آقا پھر آپ کس کے گھر تشریف لے جائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی آمنہ کا بیٹا وہیں پر آرام کرے گا۔ آپ سوچے تو صحیح نبی کا انصاف کتنا اعلیٰ ہے، آپ دیکھے تو صحیح نبی کا انصاف کتنا کمال والا ہے۔ نبی نے اس لیے کسی کے گھر ٹھہرنے کو گوارا نہ کیا۔ اگر امیر کے گھر ٹھہر گیا تو غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر غریب کے گھر ٹھہر گیا تو امیر شکوہ کریں گے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے مدینہ کے لوگوں، محمد کی نگاہ میں نہ امیری کی کوئی حیثیت ہے نہ مالداری کی کوئی جگہ ہے۔ نبی کے دربار میں امیری نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر دل بلال کا ہو تو قبول کیا جاتا ہے، دل ابو جہل کا ہو تو ٹھوکر مار دی جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو کہ مہار کو چھوڑ دو، جہاں بیٹھے گی محمد اس کا مہمان بنے گا۔ اب جس دروازے سے اونٹنی گزرتی تو صحابی رونے لگتا آقا میرے مہمان نہیں بنیں گے۔ اسی مدینہ میں ایک غریب صحابی کا گھر تھا جس کو دنیا ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہے۔ آقا کی اونٹنی اسی کے مکان پہ جا کر بیٹھی۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے حضور میں اس قابل کہاں تھا، آپ میرے مہمان بنے، میں قسمت کا سکندر بن گیا۔ آقا میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ آمنہ کا لال میرا مہمان بنے گا، مجھ غریب کے گھر ٹھہرے گا۔ ابو ایوب انصاری کے آنسوؤں کو آقا نے پوچھا، ارشاد فرماتے ہیں ابو ایوب ہمارے یہاں مکان نہیں دیکھے جاتے، مال نہیں دیکھے جاتے، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ رب کعبہ کی مرضی یہ تھی کہ نبی آج مہمان بنے گا تو ابو ایوب کا بنے گا۔ نبی نے مدینہ المنورہ میں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد نبوی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔
آقا فرماتے جو ایک رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے 70,000 50,000 رکعتوں کا ثواب دے گا۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، تھوڑی دیر اور سنیں۔ نبی نے مسجد تعمیر فرمائی، مصطفیٰ کے دین میں یہ کمال تھا، جو سنتا نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اب اڑتے اڑتے خبر پہنچی مکہ میں، مکہ والے بڑے پریشان، ہم نے بھیجا تھا محمد کو مکہ سے اس لیے کہ مکہ سے اگر ہجرت کریں گے روٹیوں کے باندھے رہیں گے، پریشان رہیں گے، کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، مگر محمد مدینہ میں پہنچے اور ہم نے سنا ہے کہ مدینہ والوں نے ان کی بارگاہ میں پلکوں کو بچھا دیا۔ دنیا کا اصول ہے آدمی اپنے سکھ دکھ سے پریشان نہیں ہوتا، سامنے والے کے سکھ سے پریشان ہوتا ہے۔ بھیجا تھا اس لیے کہ پریشان رہیں گے، مگر مدینہ والے بولے حضور مال بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری، آپ تشریف لائے، آپ نے ہم کو اس قابل سمجھا، یہ آپ کی مہربانیاں۔ اللہ اللہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے، مکہ کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، ہم نے بھیجا تب مٹانے کے لیے، اگر محمد کو طاقت مل گئی تو ہماری خیریت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، ہم نے ان کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اللہ اللہ ابو جہل تیاریاں کرنے لگا، اے مکہ کے لوگوں لشکر تیار کیا جائے۔ اس تاریخ اسلام میں آتا ہے 1050 کا لشکر تیار کیا گیا، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، ان کے پاس تیر بھی تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس پینے کو شراب بھی تھی، ان کے پاس کھانے کو بھنے ہوئے گوشت بھی تھے۔ اللہ اللہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں مکہ کے اندر رسیاں لیے پھرتا تھا اور کہتا تھا اے مکہ کے لوگوں اس رسی میں محمد کو جکڑ کے لاؤں گا اور معاذ اللہ مکہ کے فلاں چوراہے پر محمد کو پھانسی پر لٹکاؤں گا، مگر وہ جانتا نہیں تھا یہ جس محمد کو لٹکانے کی بات کر رہا ہے وہ محمد گرفتار ہونے نہیں بلکہ دنیا پہ نور بن کے چھانے آیا ہے، لوگوں کو اسلام کا راستہ دکھانے آیا ہے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ میں مٹانا چاہتا ہوں، رب بڑھانا چاہتا ہے، اور خدا کی قسم جسے رب زندہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ جسے موت دے دنیا میں اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابو جہل کا عالم یہ تھا، کہتا تھا اس رسی میں محمد کو جکڑوں گا، 1050 کا لشکر لے کر چلا، اور باتیں کیا کرتے تھے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب چلے تو ابو جہل نے خط لکھا میرے نبی کے نام، اس کا مفہوم یہ تھا اے محمد یا تو آپ اور آپ کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ کو گئے ہیں واپس مکہ آ جائیں، خیر ہے، تم سب کو سزا دی جائے گی۔ اگر ہم نے مدینہ پہ حملہ کیا مدینے کے بچوں کو ہم بازاروں میں بیچیں گے، عورتوں کو تذلیل کریں گے، نوجوانوں کے سروں کو قلم کر دیں گے، اور تمہارا بھی اچھا حشر نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ پیچھے سے لشکر چلا، ابو جہل نے خط آگے بھیج دیا۔ ایک دن وہ قاصد خط لے کر مسجد نبوی میں پہنچا، میرے سرکار صحابہ کے درمیان جلوہ فرمے تھے، آقا نے فرمایا میرے صحابی خط کو پڑھو تو صحیح۔ خط پڑھا گیا، عرض کیا آقا ابو جہل کی جانب سے آیا ہے، میرے نبی فرماتے خط کو پڑھا جائے۔ جب خط کو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا اے محمد آپ اور آپ کے ساتھی جنہوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی ہے، اگر وہ مکہ آ جائے تو آپ سے حساب لیا جائے گا، اور اگر ہم نے حملہ کیا تو بچوں کو بازاروں میں بیچ دیں گے، عورتوں کی تذلیل کریں گے، نوجوانوں کے سر کو قلم کر دیں گے، تم کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جب میرے سرکار نے اتنا سنا آقا نے فرمایا بلال جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو اب صبر کا وقت جا چکا ہے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اب تلوار کا جواب تلوار سے دیا جائے گا، اب دھمکیوں کا جواب دھمکیوں سے دیا جائے گا۔ جاؤ بلال جا کر کہو مدینہ والوں سے جو نبی کے دین پہ قربان ہے وہ مسجد نبوی میں آ جائے، جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مسجد نبوی میں آ جائے، جس کو تبلیغ اسلام کا سوچ ہے وہ مسجد نبوی میں آ جائے۔ اللہ اکبر، بلال نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، بچوں نے سنا توڑے چلے آئے، جوانوں نے سنا توڑے چلے آئے، بوڑھوں نے سنا توڑے چلے آئے، کہنے لگے حضور ارشاد فرمائیں آپ جو کہیں گے مال تو بڑی چیز ہے جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابی خط پڑھو، اللہ کے رسول کے صحابی نے خط پڑھا، آقا نے فرمایا سن لیا، حضور سن لیا، کیا کہتے ہو؟
عرض کیا حضور آپ جو حکم فرما دے اس پہ تیار ہیں. نبی نے فرمایا مکہ کے لوگ جنگ کے لیے للکار رہے ہیں, اگر ہم نہیں گئے تو یہ مدینہ پہ حملہ کریں گے, بتاؤ اسلام کی تبلیغ کے لیے پیش کرو گے اپنے مال کو؟ حضور حاضر ہیں. پیش کرو گے اپنی جان کو؟ حضور حاضر ہیں. آقا نے فرمایا سوچ لو, تمہاری تعداد 313 ہے, ان کی تعداد 1050 ہے, تمہارے پاس 8 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, ان کے پاس بھنے ہوئے گوشت ہیں. اب بھی چلو گے؟ اللہ کی قسم تورے حاضر کا مسلمان ہوتا پیچھے ہٹ جاتا, کہتا ہے جنگ پہ لے کر جا رہے ہو, یہ مروانے جا رہے ہو. مگر انصار و مہاجرین نے ایک زبان کہا تھا, یا رسول اللہ یہ تو کفار مکہ ہیں, کیا ہوا ہمارے پاس اگر 2 گھوڑے ہیں, کیا ہوا ہمارے پاس اگر 8 تلواریں ہیں, کیا ہوا ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ آزما کر تو دیکھیں, حکم تو دیں. اللہ کی قسم موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو واپس آ جائے گی, امت محمد کی ہے, مر جائے گی مگر واپس نہیں آئے گی. کہا حضور یہ امت محمد ہے, مر جائے گی مگر میدان سے لوٹ کر بولو, زور سے بولو, واپس نہیں آئے گی. اللہ نبی نے فرمایا وہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, سب کے سب نوجوان ہیں. عرض کیا حضور یہ تو مکہ کے کفار ہیں, آپ حکم کریں سمندر میں کودنے کا تو کود جائیں گے, آپ حکم کریں دیو سے لڑنے کا تو اپنے نیزوں سے جنوں کے سینوں میں چھید کر دیں گے. میرے نبی نے فرمایا چلو اب اسلام کا بھی پیغام دیا جائے گا, اب تلوار کا جواب تلوار سے دیا جائے گا. 313 مصطفیٰ کے صحابی روزے کی حالت میں پیٹ پشتوں سے لگے ہوئے مدینہ کے بورڈر پہ آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ 8 تلواریں تھی. جب مدینہ کے یہودیوں نے دیکھا تو مذاق بنانے لگے, کلیپنگ کرنے لگے, کہنے لگے تم لڑو گے مسلمانوں جا کر, تمہارے پاس تو تیر بھی نہیں ہے, تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے, تمہارے پاس تو گھوڑے بھی نہیں ہے. جب میرے سرکار نے اتنا سنا تو آقا نے کھجور کی ڈنڈیاں صحابہ کو پکڑا دی, کہا ابو بکر یہ تمہارے لیے, عمر یہ تمہارے لیے. مصطفیٰ کے صحابہ نے جب کھجور کی لکڑیوں کو دیکھا تو یوں کھمانے لگے اور نعرے لگانے لگے. مدینہ کے یہودی بولے مسلمانوں پاگل ہو گئے ہو, لکڑی کب سے تلوار کا مقابلہ کرنے لگی. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہنے لگے او مدینہ کے یہودیوں, ہمارا بھروسہ نہ گھوڑے پر ہے, ہمارا بھروسہ نہ تیر پر ہے, ہمارا بھروسہ نہ تلوار پر ہے, اپنا جتنا بھی بھروسہ ہے مدینے والی سرکار پر ہے. تم نے لکڑی کو دیکھا ہے, ہم نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھا ہے, تم نے لکڑی کو دیکھا ہے, ہم نے مصطفیٰ کی زبان کو دیکھا ہے. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے, اگر چاند کو انگلی دکھا دے تو 2 ٹکڑے کر ڈالے, اگر کہہ دے جہنمی کو تو اللہ جہنمی بنا دے. ابو بکر صدیق نے کہا تھا تم نے لوہا دیکھا ہے, ہم نے مدینے والی سرکار کو دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. یہودی ڈر گئے, کہنے لگے ایسا نہ ہو مسلمان غالب ہو جائے, مگر اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا تم میرے دین کی تبلیغ کرو گے میں تمہیں غالب کروں گا. 313 مسلمان مدینہ سے 170 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں جا کر کھڑے ہو. جب سامنے جا کر دیکھا تو جو لڑنے کی اچھی جگہ تھی ان پہ کفار کا قبضہ تھا, اور جو دلدل کی جگہ تھی وہاں صحابہ نے جا کے ڈیرہ ڈال لیا, خیمے گاڑ لیے. صحابہ نے جب دیکھا ہماری تعداد بھی کم ہے, تلواریں بھی نہ کے برابر ہیں, لڑنے کی جگہ بھی موجود نہیں ہے, تو چہرہ تھوڑا پھیکا ہوا. اللہ نے اتنی بارش کی جہاں پر جب مٹی جمی ہوئی تھی وہاں پر کیچڑ ہو گیا, اور جہاں پر ریت تھا اللہ نے اس ریت کو مسلمانوں کے لیے جمع کیا. مسلمانوں نے پانی کے تالاب گڑے کھود کر ان کو تالاب کی شکل دے دی. اللہ اکبر. جانتے ہو جب دن آیا رمضان المبارک کا 17واں دن, اللہ کفار نے اپنی صف بندی کی, مسلمانوں کو چیلنج کیا آؤ مسلمانوں آج ہم تم کو بتائیں کہ جنگ کسے کہتے ہیں. اللہ 313 نبی کے صحابہ نبی کے جانثار کھڑے ہو گئے بدر کے میدان میں. اللہ اکبر. 8 تلواریں تھیں, باقی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے. جب مسلمانوں کو دیکھا روزے کی حالت سے ہیں, چہرے بجھے ہوئے
ہوئے ہیں, چہرے کہہ رہے کہ ان کے اللہ اکبر پیاس لگ رہی ہے. اللہ اللہ, مسلمانوں کا مذاق بنانے لگے مکہ کے کفار, کہنے لگے تم لڑو گے ہم سے, تمہیں مچھر مکھی کی طرف پسل کر رکھ دیں گے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مقابلہ کرو گے تو پتہ چل جائے گا. اللہ اللہ, جب میرے نبی نے صحابہ کی حالت دیکھی, میرے سرکار نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایسا اوپنلی سجدہ حضور کا ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا. میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں لوٹ کے آنے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, ایسا کہتے ہیں اگلے زمانے والے. میرے سرکار کے وہ لب ہلنے لگے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. آقا نے رو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اے پروردگار عالم, تو جانتا ہے میں نے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے کتنی کلفتوں کو برداشت کیا ہے, کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. اے اللہ, جب 13 سال پہلے میں نے تیرے دین کا اعلان کیا تھا, ان لوگوں نے مجھے مجنون کہا, ان لوگوں نے مجھے دیوانہ کہا, ان لوگوں نے مجھے پاگل کہا, مگر میں نے اف تک نہ کیا. اللہ, جب میں منڈیوں میں جاتا تھا یہ مجھے گالیاں دیتے تھے, جب میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا یہ میرے سر کو پھوڑ دیتے تھے, جب میں کعبۃ اللہ میں سجدہ کرتا تھا اللہ ابو جہل رسی ڈال کر کھینچتا تھا, میری سانسیں ٹوٹنے لگتی تھی, میری آنکھیں ابل جایا کرتی تھی. اللہ, میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا. پروردگار عالم, ان ظالموں نے مجھے 3 سال شیعہ ابی طالب میں قید کیا تھا. میری بیٹیوں نے 9 دن کے فاقے کیے تھے, پیڑ کے پتے چوس چوس کر. میری فاطمہ نے زندگی کو گزارا تھا, زینب نے زندگی کو گزارا تھا. اللہ, میں نے اس تک نہیں کیا. مولا, انہوں نے میرے بلال کی زبان کو جلا دیا, انہوں نے ابو بکر صدیق کے پتھر مارے, انہوں نے عمار بن یاسر کی والدہ کو قتل کر ڈالا. اللہ, میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا. اے پروردگار عالم, 13 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد میں نے 313 اپنے صحابہ کو تیار کیا ہے. پروردگار عالم, یہ 313 صحابی میری تمام زندگی کی کمائی ہے, میری تمام زندگی کی سرمایہ ہے. آقا دعا کرتے جا رہے ہیں, آنسو بہتے جا رہے ہیں, ہر صحابی پہ وجد کا عالم ہے. ابو بکر صدیق رو رہے ہیں, عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. عرض کیا پروردگار عالم, تو جانتا ہے بڑی محنتوں کے بعد میں نے 313 کو تیار کیا ہے. اللہ, یہ روزے کی حالت میں تیرے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھا ہے, اپنی بیواؤں کو سلام تک نہیں کیا ہے. اللہ, تیرے دین کے لیے ان 313 کو لے کر آیا ہوں. پروردگار عالم, ان 313 میرے صحابہ پہ مہربانی فرما. اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہے گا. مولا علی فرماتے ہیں بدر کے میدان میں ہوائیں چلنے لگی, مصطفیٰ نے مسکرا کر سر اٹھا دیا. علی نے عرض کیا آقا یہ ہوائیں کیسی ہیں؟ نبی فرماتے ہیں میرا پہلا وزیر جبریل امین آسمان سے 500 فرشتوں کی مدد لے کے آیا ہے. اللہ کی قسم, پھر ہوائیں چلی. علی نے عرض کیا حضور اب یہ کیسی ہوائیں ہیں؟ نبی نے فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائیل 500 فرشتوں کی مدد لے کے آیا ہے. آقا فرماتے چلو اللہ کی مدد آ گئی ہے. آج یا تو کفر رہے گا یا رب کا دین اسلام رہے گا. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں چلو, ابھی کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, دھمکی کا جواب دھمکی سے دیا جائے گا. ایک طرف شیطان والے تھے, ایک طرف رحمان والے تھے, ایک طرف ابو جہل والے تھے, ایک طرف محمد عربی والے تھے. اللہ اللہ, جب جنگ کے شعلے پھڑکے, حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے اللہ کی قسم آج جو مصطفیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کھجور کے ڈنڈے دیے تھے انہوں نے کمال کر دیا. اس سے پہلے نہ کبھی کیا تھا نہ قیامت تک کبھی کریں گے. تلوار اٹھتی تھی, سر کاٹ دیتی تھی, ڈنڈا اٹھتا تھا, دھڑ سے سر کو جدا کر دیتا تھا. ڈنڈا کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی, بازو کو کاٹ ڈالتی تھی. جب کفار مکہ نے دیکھا میدان چھوڑ کر بھاگے, الٹے پیر بھاگے. انہی میں بھاگ رہا تھا امیہ بلال کی نظر پڑ گئی.
کون بھاگ رہا تھا؟ انہی میں بھاگ رہا تھا امیہ۔ حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، حضرت بلال فرماتے رک جا امیہ، ابھی تو تجھے میرے ظلم کا حساب دینا ہے۔ امیہ نے بلال کو دیکھا، ظالم تھا، ظالم بزدل ہوتے ہیں، تیزی سے دوڑا۔ امیہ بھاری تھا، دوڑ نہ سکا۔ حضرت بلال نے جا کر امیہ کو پکڑ لیا، ایک زوردار مکہ امیہ کے منہ پہ مارا۔ امیہ نے یوں دیکھا، بلال فرماتے ہیں ابے دیکھتا کیا ہے، یہ بلال کا مکہ تھوڑی ہے، یہ اسلام کا مکہ ہے جو کفر کے منہ پہ لگا۔ اللہ اکبر۔ سوچو لوگو، مذہب اسلام کتنی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا، اور آج ہم نے اسلامی باتوں کو مذاق بنا، آج ہم نے اسلام کے قوانین کو توڑ ڈالا۔ وہ مسلمان جو جان دے دیتے تھے مگر شراب نہیں پیتے تھے، آج مسلمانوں میں لاکھوں شرابی نظر۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو مسلمان کہیں گے؟ وہ مسلمان جو مر جاتے تھے مگر جوئے کے قریب نہیں جاتے تھے، آج ان میں اکثر مسلمان جواری نظر۔ کیونکہ ٹیم لگانا بھی تو سٹا ہی ہے، یہ مت سمجھ لیو وہ جائز ہے۔ ٹیم لگانا کیا ہے؟ یہ جوئے سے بھی بڑا جوا ہے، سٹا ہے۔ جو مسلمان اس کام کو کر رہے ہیں وہ توبہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جوئے کو حرام قرار دیا۔ اسلام کے اصول کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ہر چیز میں حسین مذاق نہ بنائیں، ہر چیز کو کھیل کود نہ منائیں، دنیا کو دنیا رہنے دیں، اور اسلام کے اصول کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ اللہ تعالی ہم سبھی پہ مہربانی فرمائے۔ پڑھیے کلمہ شریف لا الہ